ویڈیو آپ کی آنے والی پوری زندگی بہت زیادہ مددگار ثابت ہونے والی ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ کائنڈلی اس ویڈیو کو انتہائی غور سے سنیے، سمجھیے اور ان گزارشات کو اپنی زندگیوں میں آپ اپلائی کیجئے۔ فرض کیجئے آپ کسی ترقی یافتہ ملک جیسا کہ امریکہ، برطانیہ یا یورپ میں رہائش پذیر ہیں اور آپ وہاں رہتے ہوئے ان کے سسٹم کا حصہ ہیں، تو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم اور ہمارے جو خاندان ہیں ان کی شخصی جو معلومات ہیں وہ انتہائی سیف ہیں، انتہائی سیکیور ہیں، جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یہ جان کر بہت شاکنگ ہوگا کہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ دنیا میں ہر روز لاکھوں لوگ سائبر کرائم، سائبر بولنگ، فراڈ، آن لائن ہراسمنٹ اور وائرسز جیسے مسائل کا سامنا کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس قسم کے مسائل سے دوچار نہ ہو، آپ کی زندگی آن لائن رہتے ہوئے بھی سکون میں رہے، تو آپ مہربانی کیجئے اس ویڈیو کو غور سے سنیے، اس کو سمجھیے اور ان گزارشات پر عمل کر کے آپ اپنی شخصی معلومات کو محفوظ ترین بنا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ شخصی معلومات یا پرسنل انفارمیشن ہوتی کیا ہے، پھر آپ کو گوش گزار کروں گا کہ پرسنل انفارمیشن یا شخصی معلومات کو آن لائن یا آف لائن شیئر کرنے سے آپ کن مسائل، نقصانات یا کانسیکوینسز کا سامنا کر سکتے ہیں، اور پھر لاسٹ میں آپ کو کچھ گزارشات پیش کروں گا کہ آپ ان ٹپس اینڈ ٹرکس پر عمل کر کے آپ ان نقصانات، مسائل اور کانسیکوینسز سے بچ سکتے ہیں۔ تو آئیے پرسنل جانتے ہیں کہ پرسنل معلومات کیا ہوتی ہیں، شخصی معلومات کیا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نیمز ہو سکتے ہیں، آپ کا پورا نام، آپ کے والد کا نام، آپ کی موم کا نام، امی کا نام، کوئی میڈم کا نام۔ 2 پر پرسنل آئی ڈیز نمبرز ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کا کوئی پاسپورٹ نمبر ہو سکتا ہے، کوئی ٹیکس پیئر نمبر ہو سکتا ہے، کریڈٹ اکاؤنٹ نمبر ہو سکتا ہے، سوشل سیکیورٹی نمبر ہو سکتا ہے، ڈرائیونگ لائسنس نمبر ہو سکتا ہے، پیشنٹ آئی ڈی نمبر ہو سکتا ہے، ایکسیٹرا۔ 3 پر ایڈریسز ہو سکتے ہیں، ایڈریسز آپ کے ریزیڈینشل بھی ہو سکتے ہیں، رہائشی اور آفس کے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ای میل ایڈریسز بھی ہو سکتے ہیں۔ 4 پر بائیو میٹرکس، بائیو میٹرکس میں آپ کے فنگر پرنٹس بھی آ سکتے ہیں، ریٹینا سکین ہو سکتا ہے، آپ کے فیشیل جو جیومیٹری ہے وہ ہو سکتی ہے، آپ کے وائس سگنیچرز ہو سکتے ہیں، یا آپ کا ڈی این اے ہو سکتا ہے۔ 5 پر یہ کہ آپ کے موبائل نمبرز یا فون نمبرز ہو سکتے ہیں۔ 6 پر وہیکل آئیڈینٹی نمبر یا اس کا نیم ٹائٹل ہو سکتا ہے۔ 7 پر ٹیکنالوجی ایسٹس انفارمیشن ہو سکتی ہے، اس میں 2 آتے ہیں، ایک آئی پی آتا ہے آپ کا انٹرنیٹ پروٹوکول، اور سیکنڈ ہوتا ہے آپ کا میڈیا ایکسیس کنٹرول، میک جس کو بولتے ہیں۔ اسی طرح 8ویں پہ بایوگرافیکل آتا ہے۔ بایوگرافیکل میں آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے، آپ کا ایج ہے، آپ کا جینڈر ہے، ریس ہے، اسی طرح ایکسیٹرا۔ 9 میں آتا ہے آپ کا آبزرویشنل، اس میں
آپ کی فوٹوز آ سکتے ہیں اور آپ کی آواز کی ریکارڈنگز ہو سکتی ہیں. تو اس طرح آپ نے جانا کہ پرسنل انفارمیشنز یا پرائیویٹ معلومات کیا ہوتی ہیں. اب میں آپ سے گوشگزار کروں گا کہ آپ کو یہ معلومات آن لائن یا آف لائن شیئر کرنے سے آپ کن مسائل، نقصانات اور کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو. تو فرسٹ ہے کہ آپ کا اپنی ہی معلومات پر کنٹرول جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ سیلیبریٹیز یا مشہور جو بزنس مینز ہیں وہ اپنے ہی اکاؤنٹ کو اپروچ کرتے ہیں تو وہ اس کو چینجز وغیرہ کرنا چاہیں یا اس کو دوبارہ سے آپریٹ کرنا چاہیں تو وہ کر نہیں سکتے. 2 پر ہے کہ اس میں تھیفٹ اور فراڈ کا بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتا ہے. 3 پر ہے کہ سائبر بولنگ ہو سکتی ہے، آن لائن ہراسمنٹ ہو سکتی ہے. 4 پہ ہے کہ آپ کو جو یہ مارکیٹنگ کرنے والے جو کمپنیز ہوتی ہیں یہ آپ کو ٹارگٹ کر سکتی ہیں، مختلف قسم کے اپنے ایڈورٹائزنگ جو میٹیریل ہے وقتاً فوقتاً بیچتی رہیں گی اور آپ کا کافی زیادہ قیمتی ٹائم جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. یہاں آپ کا 5 ہے کہ آپ جو فراڈیے ہوتے ہیں یا ہیکرز ہوتے ہیں ان کا ٹارگٹ بن سکتے ہیں. 6 ہے کہ آپ کی لوکیشن جو ہے وہ چوری ہو سکتی ہے کہ آپ آن لائن اگر سیٹنگ لوکیشن کی نہیں ہے تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے. اسی طرح 7 میں ہے کہ یہ جو سینئرز ہوتے ہیں، سینئرز آپ کو پتا لیٹسٹ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ویل نون نہیں ہوتے، وہ آسانی کے ساتھ جو فراڈی ہوتے ہیں ان کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں. 8 نمبر پہ کہ آپ اگر کمپنی کے مالک ہیں اور آپ کے امپلائیز کا ڈیٹا ہے تو آپ کا ڈیٹا چوری ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. اسی طرح 9 ہے کہ آپ کچھ سائٹس ایسی ہیں جیسے ایئر بی این بی ہے اور اوبر ہے تو وہاں پہ معلومات ڈالتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سائٹ سے آپ کو کوئی لیڈز آئے یا بزنس آئے تو وہ 100% سیکیور ہو. 10 میں ہے کہ آپ فیئرفل ہو جاتے ہیں، خوف آتاری ہو جاتا ہے. آپ کوئی چیز شیئر کرتے ہیں تو آپ کو یہ ایک ذہن میں رہتا ہے کہ فلانا دیکھ لے، فلانا دیکھ لے، یا وہ دیکھ لے گا تو کیا ہوگا، کتنے لائکس ہوگے، کتنے کومنٹس ہوگے. تو یہ آپ کا قیمتی ٹائم جو ہے وہ اس میں برباد ہونے کا اندیشہ رہے گا. تو میں نے یہ آپ سے کچھ نقصانات جو کانسیکوینسز اور مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے وہ میں نے آپ سے چند ایک پیش کیے. اب میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ اس ویڈیو کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے، وہ ہے کہ آپ کیسے آن لائن یا آف لائن رہتے ہوئے اپنے آپ کو ان مسائل، نقصانات اور کانسیکوینسز سے بچا سکتے ہیں. تو وہ ٹپس اینڈ ٹرکس میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں. کائنڈلی گزارش یہ ہے صرف آپ اس کو سنیے گا مت، اس کو سمجھیے بھی، سمجھ کے آپ اپنی اس کو زندگیوں میں شامل کیجیے تاکہ آپ کی زندگی پرسکون مسائل اور نقصانات اور کانسیکوینسز سے بچی رہے. 1، آپ یہ کیجئے کہ اپنے جو ڈیوائسز ہیں ان میں لیٹسٹ اینٹی وائرس جو ہے انسٹال کیجئے اور فائر وال جو سافٹ ویئر ہے وہ رکھیے. 2 میں آپ اپنا جو براؤزر ہے وہ کنٹینیوسلی ریگولرلی بیسس پر اس کو اپڈیٹ کرتے رہیے. 3 پر ہے کہ آپ ایک اسٹرانگ پاس ورڈ رکھیے، آسان پاس ورڈ اور یونیک رکھیے.
4 میں ہے کہ آپ مختلف سائٹس کے لیے مختلف پاس ورڈز کو یوز کریں. لائک آپ فیس بک یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک الگ سے پاس ورڈ رکھیے. آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں تو ٹویٹر کے لیے ایک الگ سے پاس ورڈ رکھیے. ٹھیک ہے جی. اور 5 پہ ہے کہ آپ آن ریگولر بیسس پر آپ ان پاس ورڈز کو چینج کرتے رہیے. 6 ہے کہ اپنے نیور ایور شیئر یور پاس ورڈ ود اینی باڈی. کسی بھی شخص کے ساتھ اپنے پاس ورڈز کو کبھی بھی مت شیئر کریں. 7 ہے آپ اپنے جو براؤزر ہے، یعنی جیسے براؤزر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے گوگل سے براؤز کرتے ہوں گے، کچھ یاہو سے براؤز کرتے ہوں گے، تو آپ اپنے براؤزر کو کبھی بھی الاؤ مت کیجئے کہ وہ آپ کے لاگن ڈیٹیلز جو ہے وہ ریممبر رکھے. 8 ہے کہ آپ کچھ فیک جو کالز ہوتی ہیں، کچھ سائٹس ہوتی ہیں، کچھ ای میلز ہوتی ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں اور جج کرنے کی کوشش کریں. 9 ہے کہ آپ سسپیشیس رہیے. آپ سسپیشیس نگاہوں سے یا سسپیشیس ذہن سے چیزوں کو جب آپ آن لائن ہوتے ہیں تو دیکھیے کہ کون سی ایسی چیز ہے یا کون سی ایسی آفر ہے جو کہ حقیقت سے بالکل الگ تھلگ ہے، کہ یہ اٹس ناٹ پاسبل. تو اس میں آپ سسپیشیس رہیے. 10 ہے کہ آپ اپنی پرسنل معلومات کو شیئر کرتے ہوئے پروفیشنل رہیے اور لمیٹڈ رہیے. 11 ہے کہ آپ مختلف جو سوشل میڈیا والے ہیں یا مختلف بینکس والے ہیں وہ آپ کو پرائیویٹ سیٹنگز کے الاؤ کرتے ہیں. پرائیویٹ سیٹنگز کی بھی آگے ٹائپس ہیں کہ آپ فرینڈ پرائیویٹ ہے اور لوکیشن پرائیویٹ ہے، سرچ پرائیویٹ ہے. ٹھیک ہے جی. 12 ہے آپ یہ میک شور کر لیجئے کہ آپ جس انٹرنیٹ کو اپروچ کر رہے ہیں یا یوز کر رہے ہیں وہ ایک سیکیور انٹرنیٹ ہے، کوئی پبلک ڈومین تو نہیں ہے. کیا آپ اس کو اپنے گھر میں یوز کر رہے ہیں یا آپ ایک پبلک پلیس پر یوز کر رہے ہیں، یعنی نیٹ کیفے میں یا کسی برگر شاپ پر. تو خاص طور پر اس میں محتاط رہیے جبکہ آپ ایک ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، بینک ٹرانزیکشن کر رہے ہیں ایک بینک سے دوسرے بینک کو. 13 ہے کہ آپ ڈاؤن لوڈنگ جب بھی کیجئے کسی بھی سائٹ سے تو آپ ذرا محتاط رہیے کہ کوئی سیکیور سائٹ ہو تو وہاں سے آپ کوئی بک ڈاؤن لوڈ کریں یا کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے. ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا سائٹ کو جانچ لیجئے تو would be much better. اسی طرح آپ کیا کیجئے. 14 ہے کہ آپ ایسی سائٹ سے پرچیز کریں جو کہ سیکیور ہو. 15 آپ کون سی معلومات جو ہے کس کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اس میں آپ خاص طور پر نوٹ رکھیے، سلیکٹیو رہیے. یعنی آپ یہ بتائیں کہ میں ہالیڈیز جو ہے یہاں پہ گزار رہا ہوں، میں یہ کروں گا نیکسٹ ویک میں. تو 16 ہے کہ آپ جب آن لائن کسی سے بات چیت کرتے ہیں یا ڈیل کرتے ہیں تو آپ اس میں محتاط رہیے. کچھ لڑکیاں بنی ہوتی ہیں، کچھ لڑکیاں لڑکے بنی ہوتی ہیں. تو 17 ہے کہ آپ اپنا ایک بیک اپ رکھیے. بیک اپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی فرض کریں کل جو ڈیٹا اگر آپ کو موبائل چوری ہو جائے یا ڈیٹا جو ہے کچھ ہو جائے تو آپ کے پاس ایک بیک اپ رہنا چاہیے تاکہ آپ اپنے سارا بیک اپ جو ہے جو موبائل کا ہے اس کو ریکال کر سکیں. 18 ہے کہ ہمیشہ یوز کریں 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن. 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بینک اکاؤنٹ کی سائٹ پہ انٹر ہوئے اور کچھ پاس ورڈ دیا، وہ 1 فیکٹر اتھینٹیفیکیشن ہو گیا. اب 2 یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی کوڈ بھیجیں گے اپنے موبائل نمبر پر تو آپ اس کو ایڈ کریں گے تو پھر وہ ٹرانزیکشن ہوئے گی. تو اس طرح یوز کریں. 19 ہے کہ آپ کوئی اسٹرینج لنکس جو دیکھیں تو اس کو آپ نہ چھیڑیں. اسی طرح اپنے جو مالی انفارمیشن ہے اس میں آپ اسمارٹ رہیے. آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹس کو دیکھتے رہیے، اپڈیٹ رہیے. اسی طرح
21 ہے. 21 میں آپ اپنی فیملی کو ایجوکیٹ کرتے ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح آپ جو ہے 22 ہے کہ آپ یہ ایک پبلک ڈومین ہوتا ہے. اس میں آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک تھریٹننگ پلیٹ فارم ہے کہ اس میں کچھ بھی کانسیکوینس یا نقصانات ہو سکتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے. 23 ہے کہ آپ کوئی بھی چیز شیئر کرتے ہوئے سلیکٹیو رہیں، پروفیشنل رہیں. 24 ہے کہ آپ اپنی جو ڈیوائسز ہیں لائک موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، ٹیب ہے، تو کسی ایرے گیرے کے ساتھ آپ شیئر مت کیجئے. تو یہ سب کام جب آپ کر لیں گے، یہ ٹپس اینڈ ٹرکس یا گزارشات پر آپ عمل کریں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ میکسیمم ان فراڈ اور نقصانات اور کانسیکوینسز سے بچ سکتے ہیں، مالی طور پر اور شخصی طور پر. تو مہربانی کیجئے شیئر، کومنٹ، لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اور موسٹ امپورٹنٹ، آپ کائنڈلی، آپ کے پاس ہو سکتا ہے ٹائم ہو یا نہ ہو، آپ یہ جو گزارشات ہیں یا یہ جو نالج اس میں پیش کیا گیا ہے وہ اپنی ینگر جنریشن کو پیش کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے.